کیا رمضان میں سحری کے بعد آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، یا افطار کے بعد آپ کا پیٹ گیس کی وجہ سے اتنا پھول جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ اکثر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی تیزابیت آگے چل کر معدے کے السر کی بنیاد بنتی ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو کچن کی صرف 4 چیزوں سے ایک اکثیر ہاضمہ قہوہ بتاؤں گا، جو پیتے ہی آپ کے معدے کو برف جیسی ٹھنڈک دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ حکیم انیس ادریسی۔ میرے اس چینل پر آپ کا استقبال ہے، جہاں ہم طب یونانی اور قدرتی جڑی بوٹیوں کی مدد سے آپ کی صحت کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ناظرین، روزے کی حالت میں ہمارا معدہ آرام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم افطار میں پکوڑے، سموسے اور تیز مسالے والے کھانوں کے ساتھ یک ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں تو معدے کے ہاضمے والا ڈائجسٹو نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ اس سے معدے میں تیزاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جسے ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں۔ آج جو نسخہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ نہ صرف تیزابیت ختم کرتا ہے، بلکہ روزے کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ سونف 1 بڑا چمچ، یہ معدے کی جلن کو فوراً سکون دیتی ہے اور آنتڑیوں کی صفائی کرتی ہے۔ سفید زیرہ آدھا چمچ، یہ فوری طور پر گیس خارج کرنے اور ہاضمے کو تیز کرنے کا کام کرتا ہے۔ سبز الائچی 2 سے 3 عدد، یہ معدے کی تیزابیت کو نیوٹرل کرتی ہے اور آپ کے منہ سے آنے والی مخصوص بو کا خاتمہ کرتی ہے۔ پودینے کے پتے مٹھی پر یا تازہ 7 پتے۔ پودینہ قدرت کا بہترین تحفہ ہے جو ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے۔ اب قہوہ کی تیاری کا طریقہ سن لیں۔ 2 کپ پانی ابالیں، اس میں پودینے کے علاوہ باقی تینوں چیزیں ڈال کر 3 منٹ پکائیں، پھر چولہا بند کر کے اس میں پودینے کے پتے ڈال دیں۔ 2 منٹ بعد چھان کر استعمال کریں۔ اس قہوہ کو افطار کے آدھے گھنٹے کے بعد یا سحری کے آخر میں نیم گرم پئیں۔ انشاءاللہ پورا رمضان آپ کا معدہ بالکل ٹھیک کام کرے گا۔ اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا خادم حکیم انیس ادریسی۔ معلوماتی نسخے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کس ٹاپک پر بناؤں، تو انشاءاللہ آپ کی اس خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔